لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا عجیب قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے۔ استقبال ہے دوستو اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں AIMIM کے چیف اسد الدین اویسی نے دیوالی پر ہندو مسلم بھائی چارے کا دیا پیغام۔ چلیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، اور آپ کو تو کوئی روک بھی نہیں سکتا صاحب، الحمدللہ بڑی انرجی والے لوگ ہیں صاحب۔ کہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر۔ تیسرا مصرع ٹھک سے لگ جائے تو تمام چہرے آپ کی آنکھوں میں فلیش ہو تب بتا دیجئے گا مہر لگا کر کے کہ بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب۔ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، کلمہ سنے گا، تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا عجیب قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے۔ تمام بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، خاص طور سے ان کی دعائیں مانگتا ہوں میں ان مصروں پہ۔ عجیب قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے، کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، کسی بھی حادثے کے سارے پہلو کیوں نہیں دکھتے، جو کو یاد کر پردیس میں آنسو بہاتا ہے، پردیس میں آنسو بہاتا ہے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، اسے اخلاق کی امی کے آنسو کیوں نہیں دکھتے، فضا میں اڑ رہے زہریلے جگنو کیوں نہیں دکھتے،
کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا، مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا، مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا۔ صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو، ذرا سا اور جوش سے سنیں گے تو مجھے ہمت ملے گی، میں بہت بڑے کلیجے کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر، دعا میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو بھی خبر نہیں، یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا اور شب کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کچھ دیر آرام فرما لیں، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آرام فرما لیں، اور اس تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ تہجد کے حکم کی ایک حکمت یہ ہے کہ رات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہو جائے، کیونکہ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم نازل کرنے والے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو خوب کچلتا ہے اور اس وقت تک بات ٹھیک نکلتی ہے، یعنی قرات، ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں جیسے تبلیغی مشغلہ، لہذا رات کا وقت تو ایک سوئی کے ساتھ عبادت الہی کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے، یعنی قرآن کریم۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔